اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہمارا جو موضوع جا رہا ہے وہ ہے انسان اپنا مستقبل تبدیل نہیں کر سکتا، لیکن اپنی عادات تبدیل کر سکتا ہے، وہ اس کے اختیار میں ہوتا ہے۔ اور مثبت عادات سے افراد اور قوموں کی زندگیاں بنتی ہیں اور ایک تابناک مستقبل کی امید جنم لیتی ہے۔ تو اس سلسلے میں آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے شکر اور صبر۔ شکر اور صبر بھی عادات میں شامل ہے۔ بعض لوگ اللہ کے ناشکرے ہوتے ہیں، جو چیز انہیں ملتی ہے وہ اسے اپنی اہلیت سے کم سمجھتے ہیں کہ ہماری اہلیت تو بہت زیادہ ہے، لیکن جو کچھ ہمیں ملا ہے یہ اس سے کم ہے۔ یہ بھی ایک قسم کی ناشکری ہے۔ اللہ کا شکر یہ نہیں ہے کہ ہم تسبیح پڑھتے رہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ شکر یہ ہے کہ ہمیشہ جو آپ کو مل گیا ہے، جو پوزیشن، جو عزت، جو عہدہ، جو مال، جو دولت، جو اللہ کی نعمتیں آپ کو ملی ہیں، آپ ان نعمتوں سے اپنے آپ کو کم تر سمجھیں۔ یہ سمجھیں کہ میں اس نعمت کے قابل نہیں تھا، مجھ میں اتنی اہلیت نہیں تھی، لیکن اللہ نے مجھ پہ مہربانی کی ہے اور یہ نعمت دے دی ہے۔ دوسرا پہلو شکر کا یہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے ہم اس کو بانٹیں، ہم اس کو تقسیم کریں۔ اللہ اس میں برکت ڈالے گا اور نعمتیں ہمیں دے گا۔ اب تقسیم کیسے کریں؟ اگر مال و دولت مل گیا ہے تو اس کو ضرورت مندوں میں تقسیم کریں۔ اگر عہدہ مل گیا ہے تو اس عہدے کے مطابق 110% کام کریں، یعنی جو آپ کو ذمہ داریاں ملی ہیں اس سے بڑھ چڑھ کے آپ کام کریں، تو یہ اللہ کا شکر ہوگا۔ مایوس لوگ شکر گزار نہیں ہوتے، وہ ہر وقت گلے کرتے رہتے ہیں، دوسرے لوگوں سے بھی گلے کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بھی گلے کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے اپنی نعمتیں لے لیتا ہے۔ یہ میرا تجربہ ہے۔ ہم نے جب بھی نعمتوں کا شکر ادا کیا ہے اور جو چیز ہمیں ملی ہے اس کو ہم نے سنبھال کے رکھا ہے اور اس کے حقوق ادا کیے ہیں، تو اللہ نے اس میں برکت ڈالی ہے۔ جہاں ہم نے ناشکری کی ہے، جہاں ہم نے لاپرواہیاں کی ہیں، جو ہمارا مقصد تھا اس کو ہم نے پورا نہیں کیا ہے، بے مقصد کاموں میں پڑ گئے ہیں، تو وہاں پھر اللہ کی آزمائش آ جاتی ہے۔ اور یہ ایک عادت ہے، اور یہ عادت بچپن میں ڈیولپ ہوتی ہے، والدین اور اساتذہ سے اور ماحول سے۔ ماحول ہی والدین اور اساتذہ ہی ہیں، کیونکہ والدین گھر کا ماحول بناتے ہیں اور اساتذہ جو ہیں وہ ادارے کا ماحول بناتے ہیں۔ اس میں والدین اور اساتذہ کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ بچوں کے اندر شکر کی عادت پیدا کریں۔ اگر 95% نمبر لے لیے ہیں تو کبھی ان کو ڈسہارٹ نہ کریں کہ آپ نے تو 98% لینے تھے، فلاں نے 98% لے لیے ہیں، آپ نے 95 لیے ہیں، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ کیونکہ اس طرح بچوں کے اندر مایوسی پیدا ہوگی، بجائے وہ شکر کے وہ مایوسی کا شکار ہوں گے، کیونکہ شکر کا متضاد مایوسی ہوتا ہے۔ دوسرا پہلو ہے صبر۔ صبر یہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے جان توڑ کوشش کی ہے، بڑی محنت کی ہے، اتنی محنت کے باوجود بھی آپ اس کو حاصل نہیں کر سکیں، لیکن پھر بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ اس کو نہ حاصل کرنے میں بھی تیری رضا شامل ہے، اور تو جو کچھ بہتر سمجھتا ہے مجھے وہی منظور ہے۔ سارے کام
اپنے ہاتھ میں نہ لیا کریں، اپنی طاقت پہ بھروسہ نہ کیا کریں، اللہ پہ بھی بھروسہ کریں، کیونکہ سب کے کام کرنے والا وہی ہے۔ جہاں ناشکری ہوتی ہے، جہاں بے صبری ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنی آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک عادت ہے، یہ بچپن میں ڈیولپ ہوتی ہے، اور یہ شکر گزاری اور مایوسی یہ بندے کے اندر سے نہیں آتی ہے، وہ پیدائش کے وقت اپنے ساتھ لے کے نہیں آتا ہے، بلکہ والدین، اساتذہ، اس کے دوست اور ماحول جو ہیں ان کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں۔ ہمیں ہمیشہ بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ان کو شاباش دینی چاہیے، جو کچھ انہوں نے کر لیا ہے شاباش دینی چاہیے۔ ساری دنیا برابر نہیں ہو سکتی ہے، یہ دیکھیں ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، ان میں فرق ہے، لیکن ان کا اپنا اپنا ایک رول ہے، ہر ایک انگلی کا اپنا رول ہے۔ اگر یہ برابر ہوتی تو ہاتھ کا یہ رول کبھی نہ ہوتا۔ اب ان میں فرق ہے تو فرق سے ایک سسٹم چلتا ہے، جب لوگوں میں فرق ہوتا ہے، ان کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو دنیا اور کائنات کا نظام چلتا ہے۔ سارے لوگ ہی اعلیٰ عہدوں پہ چلے جائیں، سارے لوگ ہی مالدار ہو جائیں تو پھر دنیا کا نظام چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے میری والدین اور اساتذہ سے گزارش ہے کہ بچوں کے اندر شکر گزاری کے جذبات کو پروموٹ کریں۔ یہ مثبت جذبات ہیں، جب مثبت سوچ، مثبت جذبات پیدا ہوں گے، مثبت عادات پیدا ہوں گی تو فرد بھی ترقی کرے گا اور قوم بھی ترقی کرے گی، کیونکہ فرد قوم کی یونٹ ہوتی ہے، فرد کے بغیر قوم ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ فرد قوم کے ساتھ منسلک ہے، قوم فرد کے ساتھ منسلک ہے۔ اس لیے ہماری اولین ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں میں، اپنے طلباء میں، اپنے ملنے جلنے والوں میں شکر اور صبر کو پروموٹ کریں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔